ساری جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے آپ دیکھیں کہ بڑی تشویشناک سچویشن ہے کہ اب پہلے بچے ہمارے اب بچیاں جو ہیں ایک بڑی تعداد میں اور پڑھے لکھے بچے بچیاں جو ہیں وہ اس طرف آ رہے ہیں. سارے ٹرینڈ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی اس میں میرا دوبارہ مطلب میں گوش گزار کرنا چاہوں گا آپ کے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کے سامنے کہ ایک تو ہمیں اکنالج کرنا ہوگا اس جنگ کی نیچر کو سمجھنے کے لیے کہ اس جنگ کی نیچر ہے کیا. ٹھیک ہے. بہت عرصے تک ہمارے جتنے بھی اکیڈیمیا میں لوگ ہیں، میڈیا میں لوگ ہیں، سول سوسائٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ اس کو سوشیو اکنامک پرابلم کے طور پہ دیکھتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ایک انڈر ڈیولپڈ ایریا ہے اور انڈر ڈیولپمنٹ کی وجہ سے لوگ وائلنس کی طرف راغب ہو گئے. ٹھیک ہے. میرے خیال میں بڑا سمپلسٹک ویو ہے. حقیقت اس سے ذرا ہٹ کے ہے. جی. اور حقیقت کیا ہے؟ میں بار بار سن رہا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے دشمنوں نے ہمارے بچوں کو اس حد تک سبورژن ان کی کر دی ہے. کون ہے دشمن؟ اس دشمن کا کوئی نام ہے یا وہ خلا میں اسپیس سے تو نہیں آ رہا نا یہ دشمن. صحیح. اس دشمن کا نام ہے، اس کا نام کیا ہے؟ BLA ہے، BLF ہے، ڈاکٹر اللہ نظر ہے، بشیر زیب ہے، ہیر بیار مری ہے. کون ہے؟ ان کے نام ہیں یا نہیں ہیں؟ جی. ایک تو لیٹس نیم دیم. اچھا نام کے ساتھ ساتھ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ کرنا یہ چاہتے ہیں کہ تشدد کے ذریعے، آرمڈ سٹرگل کے ذریعے اس جغرافیہ کو تبدیل کر کے اپنی ایک وہ یہ ریاست چاہتے ہیں لیکن اپنی طرز کی ریاست چاہتے ہیں، اپنی شرائط کی ریاست چاہتے ہیں. تشکیل نو ایک نئی ریاست کی چاہتے ہیں جس کے لیے ان کو اس ریاست کے ڈھانچے کو گرانا ہوگا، کولیپس کرنا ہوگا، توڑنا ہوگا. اب یہ ان کی خواہش ہے، یہ ان کا مشن ہے، یہ ان کا پلان ہے. ہم چل پڑتے ہیں ان کو اپیز کرنے کے لیے. ان کی اپیزمنٹ کے ہم نئے نئے بت تراشتے ہیں اور اس بت تراشنے میں خود ہی اس کا شکار ہو کے اس کی پرستش شروع کر دیتے ہیں. مذکورہ مسئلہ آپ دیکھ لیں، خواتین جین زی جو ہے ہماری وہ جنریشن جو نوجوان نسل کو جو ہے وہ کر رہے ہیں. جین زی ایک آپ کی پولیٹیکل ایجیٹیشن کر رہی ہے، کرتے ہوئے وہ ڈسٹرکٹیو پالیٹکس کی طرف جاتی ہے، انارکی اور کیوس کریٹ کرنے کی طرف جاتی ہے. ایک اس سے آگے سطح پہ جا کے ٹیررزم کو ایز اے ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے اس کے ایک سٹیٹڈ پولیٹیکل گولز ہیں. میں ان کو جین زی سے ڈفرنٹ دیکھ رہا ہوں اور اس میں ISIS، القاعدہ، BLA، BLF یہ ایک ایکویشن پہ کام کر رہے ہیں. تامل ٹائیگرز تھے. لوگ ہمیں کہتے ہیں جی خواتین اس طرف کیسے چلی گئی. بھائی یہ ایک نائیو سے ذہن ہوتے ہیں. ان کو آپ سوشل میڈیا ٹول پلیٹ فارم آپ کو اویلیبل ہے. آپ ان کے ٹک ٹاک سے لے کر انسٹاگرام سے لے کے فیس بک سے لے کے اگر کوئی ان کو کلوزلی مانیٹر کر رہا ہے آپ کو نت نئی غزلیں ان کی نظر آئیں گی، نیا میوزک ان کا نظر آئے گا اور وہ سارا کا سارا رومانٹیسائز ہوتا ہے اراؤنڈ دس آئیڈیا آف این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. یہ جو سوشل میڈیا آؤٹ ریچ ہے کاکڑ صاحب، یہ اس کا بارے میں مجھے تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دیجیے گا کہ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا. خالی بیانیہ تو کافی نہیں ہے نا. پہلے سمجھ تو لیں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہوگا. جب تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، ہمارا ڈائگنوسس کریکٹ نہیں ہوگا تو اس کی ریمیڈیز کیسے تلاش کر سکتے. ٹھیک ہے. ہم سارے ہم ڈائگنوسس کرنے میں ناکام ہوئے ابھی تک. دیکھیے اگر ہم ناکام نہ ہوتے تو ہمارا کوئی رسپانس میکینزم بنا ہوا ہوتا. آپ ایک کنفیوز اسٹیٹ میں تو رہ رہے ہیں. آپ کی سیاسی جماعتیں کچھ کہہ رہی ہیں، آپ کے ریاستی ادارے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ کے انتظامی ادارے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ کی اکیڈمیا کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، ایڈیٹوریلز لکھتے ہیں، بڑے بڑے اخبارات ہیں، وہ کچھ اور کہانیاں لکھ رہے ہوتے ہیں. جی. یہ کنفیوژن اسی پاکستانی معاشرے کا حصہ ہے اور اس کنفیوژن کو کیش کرایا ہے ان تنظیموں نے. بڑی آبویس سی چیز ہے. جی. ان کے ہاں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، وہ بڑے کلیئر ہے. وہ کیا کر رہے ہیں کہ پک کر رہے ہیں، پہلے وہ ریڈیکل ینگسٹرز پہ میل جینڈر پہ کام کر رہے تھے، اب ان کے ہاتھ چڑھا ہے فیمیل جینڈر. جی. ہمیں فور فرنٹ پہ آ کے کلیئرٹی آف تھاٹ اور کلیئرٹی آف ایکشن کی ضرورت ہے. میرے خیال میں پاکستان خوش قسمت ہے کہ اس وقت اس کے پاس فیلڈ مارشل جن سید عاصم منیر جیسی کلیئرٹی آف ایکشن اینڈ تھاٹ بوتھ اویلیبل ہے. میں نے مجھے بہت میرا واسطہ لوگوں کے ساتھ پڑا ہے، اتنی وضاحت کے ساتھ ٹیررزم پہ اور بہت سارے ایشوز پہ
میں نے بہت کم انسانوں کو اکراس، چاہے وہ سویلین سائڈ پہ ہو، ملٹری سائڈ پہ ہو، کم لوگوں کو دیکھا ہے، اور اس کے اندر وہ انرجی بھی موجود ہے کہ اس کلیئرٹی کو ٹرانسلیٹ کر دے ایکشن میں. اگر اس سے ہم نے ابھی بھی فائدہ نہ اٹھایا تو خاکم بدان مجھے لگتا ہے کہ پھر بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے. اچھا کاکڑ صاحب، آپ کیونکہ بلوچستان کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، آپ کی بہت سٹڈی ہے، لیکن آپ وزیر اعظم ہاؤس میں بھی اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے چکے ہیں، تو آپ پورے ملک کی جو ایک نبض ہے اس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ آپ اس کے حوالے سے بتا سکتے ہیں. تو بلوچستان سے ہی کیوں خواتین جو ہے ان کو ٹارگٹ کر کے اور بچیوں کو، ینگ بچیوں کو جو ہے وہ اس طرف لگایا جا رہا ہے؟ باقی صوبے بھی ہیں، باقی جگہ پہ بھی ناراض، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ناراضگیاں ہیں، محرومیاں ہیں، غصہ ہے، کوئی ایسی چیز کوئی اگر ہم کہیں تو ناراضگی کی وجہ نہیں ہے. ناراضگی تو ہم نے اپنے آپ کو اطمینان دلانے کے لیے کہا ہے کہ جی یہ ناراض ہے. جی انہوں نے آج تک نہیں کہا کہ ہم آپ سے ناراض ہیں. وہ کہتے ہیں ہم آپ سے بیزار ہیں، ہم اپنی ایک نئی ریاست چاہتے ہیں. یہ تو آپ یہاں میڈیا میں، مین اسٹریم پاکستان میں اس سچائی کا سامنا نہیں کرنا چاہتے ہیں، یا شائے اوے کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان کے لیے آپ نے ایک اصطلاح پیدا کر لی ہے کہ جی یہ ناراض بولو. کوئی ناراض نہیں ہے آپ سے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہم آپ سے، ہماری شناخت علیحدہ ہے، ہماری تہذیب علیحدہ ہے، ہماری زبان علیحدہ ہے. اس سرزمین پہ ریویژنسٹ ویو آف ہسٹری، ریاست کا یہ بیسک رائٹ ہے ٹو مونوپلائز وائلنس. کوئی بھی فرد، کوئی بھی گروہ اس میں شیئر ڈیمانڈ نہیں کر سکتا، نو میٹر ہاؤ دا ریزن اپیئرز اٹریکٹیو. اچھا کاکڑ صاحب، آخر میں یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا کا جس طرح سے استعمال ہو رہا ہے، ہم پہلے بات کرتے تھے کہ جی 5th جنریشن وار ہے، 6th جنریشن، تو بات بہت آگے نکل گئی کہ اب سب سے بڑا جو آلہ ہے دہشت گردی کے لیے، ذہن سازی کے لیے، بیانیہ بنانے کے لیے، وہ سوشل میڈیا ہے. تو کیا ہم ویل ایکوپ ہیں؟ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ 2026 آ رہا ہے، ہم یہی باتیں ہر سال کرتے رہیں گے، تو کیا کرنا ہوگا ہمیں کہ ہم یہ سارے لوپ ہولز جو ہیں ان کو کور کرتے ہوئے آگے بڑھیں؟ دیکھیں، جب سارے لوگ سوشل میڈیا کی گفتگو میں پھنس جاتے ہیں. سوشل میڈیا کیا ہے؟ سوشل میڈیا میڈیم ہے، جی، ٹول ہے. ایک کانٹینٹ ہوگا جو اس ٹول کے ذریعے ایکسپریس ہوگا، پریزنٹ ہوگا. کانٹینٹ پہ کوئی گفتگو نہیں کر رہا ہے، سارے ٹول میں پھنسے ہوئے. ایگزیکٹلی. دیکھیں آپ ٹک ٹاک پہ ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک قرآن کی کسی بھی صورت پہ ان کی کمنٹری بھی سن سکتے ہیں، اور اسی ٹک ٹاک پر آپ کو جو ہے نا کسی بھی ریڈیکل کا، کسی بھی ایکسٹریمسٹ کا رومانٹیسائز ورژن آف ٹیررزم کے لیے جو انسائٹمنٹ کرتے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اصل ایشو ہے کانٹینٹ. جو کانٹینٹ ہے پہلے کانٹینٹ پہ انڈرسٹینڈ کرے، اگری کرے، لارجر میجورٹی کی اگریمنٹ لے کر آئے. میں لفظ کنسنسس استعمال نہیں کرتا ہوں. مینورٹی ہمیشہ آپ کے ورژن کو چیلنج کرے گی، ڈزنٹ میٹر، لیکن بائی اینڈ لارج ایک میجورٹی کو اگری کروائیں. اس کانٹینٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. پھر اس کی ڈیلیوری سوشل میڈیا میں ہو رہی ہے، مین اسٹریم میڈیا میں ہو رہی ہے، پرنٹ میں ہو رہی ہے. اس میں ضرور میکانزم اور فریم ورک ڈیزائن کچھ ہوئے ہیں، کچھ مزید ہو سکتے ہیں. یہاں پہ تو کانٹینٹ کو رسپونڈ کرنے کا جو چیلنج ہے وہ سامنے آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جی یہ آزاد بلوچستان کی تحریک حکومت کرے گی، دیکھیں آپ کریں گے، میں کروں گا، حکومت کرے گی. کیا یہ پاکستان صرف حکومت کا ہے؟ ٹھیک ہے، مطلب اگر پاکستان صرف حکومت کا ہے تو پھر حکومت کو کرنا ہے. اگر پاکستان میرا بھی ہے پھر میں نے بھی کرنا ہے. اگر یہ میں نے سرنڈر کر دیا ہے پاکستان کو حکومت وقت کے لیے تو بالکل پھر حکومت کا کام ہے، پھر میرا کیا لینا دینا. میں یہ انٹرویو کیوں دے رہا ہوں؟ کیونکہ آئی اون دس لینڈ. آپ اس خطے کو، اس زمین کو، اس ریاست کو، اس مملکت کو اون کر رہی ہیں. اس اونرشپ میں، کو اونرشپ میں حکومت کی بھی ذمہ داری موجود ہے، معاشرے کی بھی ذمہ داری موجود ہے، باقی جتنے آپ کے ایریاز ہیں اسٹیٹ اپریٹس کی بھی ذمہ داریاں موجود ہیں. ان تمام لوگوں نے مل جل کے کرنا ہے. اور جب تک آپ اس کو ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ کے طور پہ نہیں لیں گے، جب تک آپ اس کو ایک نیشنل چیلنج کے طور پہ نہیں لیں گے، تب آپ کا رسپانس میکینزم پور ہی رہے گا.